مالدار شوہر ہے پھر بھی اسکول میں نوکری کر رہی ہے، مالدار شوہر ہے پھر بھی نوکری کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے، گھر سے باہر نکل گئی بیوی کمانے کے لیے لالچ میں، شوہر نکل گیا دلی پنجاب کمانے کے لیے لالچ میں۔ اب دیکھیے کیا ہوا، خوبصورت گھر تھا، جنت جیسا گھر تھا، جہنم بن گیا، بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارث ہو گئے، یتیم ہو گئے، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں پیسہ ہے تو بیوی کو گھر میں رکھیے، نوکری مت کریے۔ جانتے ہیں جو عورت گھر میں رہتی ہے وہ رانی ہوتی ہے، جو گھر سے باہر جاتی ہے کمانے کے لیے وہ گھر سے بھی باہر نوکرانی ہے، گھر کے اندر بھی نوکرانی ہے۔ قصور شوہر کا نہیں ہے، قصور ماں باپ کا ہے، پڑھایا کم ڈگری زیادہ دلا دیا، بیٹی کو شوہر نے اپنی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا، مٹھی میں پیسہ لے کر کے ایک جوان آیا، اڑا کر کے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ تو بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا، یہ بولا توبہ توبہ غلطی ہو گئی، سوری سوری۔ تو وہ آدمی بولا، ہاتھ اٹھا کر کے بولا کہ واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ تو بغل کا آدمی بولا کہ وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ یہ آدمی بولتا ہے سوری میڈم غلطی ہو گئی، توبہ توبہ مجھے پتا نہیں تھا۔ تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکی کا باپ ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کی ہم خود حفاظت کریں گے، ایمان کی بھی خود حفاظت کریں گے، آبرو کی بھی خود حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے نمائش آزادی اور شادی کے بعد پردہ اور پابندی رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آدھا آپ لوگ سمجھ پائے، آدھا نہیں سمجھ پائے۔ میں ایک بار پھر وعدہ آپ سے لیتا ہوں، اپنے گھر کے عورت کی آبرو اور ایمان کی ہم خود حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیوں حیا چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو، کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، تم اپنی برات کے لیے دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے۔ اجازت ہو ایک پیغام صرف رہ گیا ہے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے، اجازت ہے سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ بیٹا ہوگا جھولے پر، بیٹی ہوگی چولہے پر، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں چلیے، جیسا آپ کا دال بھات ویسا میرا فاتحہ۔ عورت آئی جلسہ سننے کے لیے، بڑھیا، تو مقرر نے کہا کہ پیشاب کی چھینٹ سے بچو ورنہ قبر میں عذاب ہوگا۔ بڑھیا 5-5 کلو بالو باندھ کر کے رکھتی تھی، پوٹلی بنا کر کے رکھتی، جب جہاں پیشاب کرنا ہو پہلے بالو بچھا دے پھر پیشاب کر۔ 5-5 کلو بالو کو ڈھونا پڑتا تھا پیشاب کی چھینٹ سے بچنے کے لیے۔ دوسرے سال جلسہ ہوا تو اس بڑھیا سے کہا کہ چلو اماں جلسہ میں، کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، ایک بار گئی تو 5 کلو بالو ڈھونا پڑ رہا ہے، اس بار اگر چلی گئی تو کنٹل بڑھ جائے گا، میری کمر ہی جھک جائے گی۔ توبہ، یہ نہیں۔ آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو کیوں پڑھائیں گے؟
یہ راز آپ کو اس جلسے میں بتا رہا ہوں. کیوں بیٹی کو پڑھائیں گے آپ؟ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ کیوں پڑھائیں گے؟ 4 گنی تعلیم آپ کو بیٹے سے زیادہ بیٹی کو دینی پڑے گی. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں بیٹی ہے، دوسری منزل میں بیوی ہے، تیسری منزل میں ماں ہے، چوتھی منزل میں ساس ہے. جب بیٹی پڑھتی ہے تو بیوی پڑھتی ہے، جب بیٹی پڑھتی ہے تو ماں پڑھتی ہے، جب بیٹی پڑھتی ہے تو ساس پڑھتی ہے، مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے. ایک جعلی پیر آ گیا بڑھیا کے پاس. بڑھیا نے کھیر دے دیا پلیٹ میں، فاتحہ کر دو. فاتحہ کر کے ساری کھیر کھا گیا، پلیٹ چاٹنے لگا. بڑھیا کو غصہ آیا کہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، تبرک میں سب کھا گیا اور پلیٹ چاٹ رہا. تو اب کیا کر رہے ہو؟ کھیر تو ختم ہو گئی. تو کہا مدینہ صاف کرنا. بڑھیا کو غصہ آیا، جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا کہ یہ مکہ ہے، اس کو بھی صاف کر کے چلے جاؤ. اب لاج لحاظ میں بیچارہ پھنس گیا. جب ہانڈی کی کھیر کو چاٹنے لگا تو بڑھیا کو اور غصہ آیا. بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا کہ جب مدینہ صاف ہو ہی گیا، مکہ صاف ہو ہی گیا، یہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ. جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹیا پیار. جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹیا پیار. مت رکھی ہو ساسو سے بیر پھونکی پھونکی کے رکھی ہو پیر. بیٹی پڑھی ہو روز قرآن تازہ کری ہو روز ایمان. دماغ ان کا عالی کلام ان کا عالی اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی. دماغ ان کا عالی کلام ان کا عالی اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی. دماغ ان کا عالی دماغ ان کا عالی کلام ان کا عالی اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی. پسند کو دانائی کی بات کرنا اور مرغوب ان کو ہے بکواس کرنا. پیغام ختم ہو گیا اور سہراب بھائی جاتے جاتے ماں کے حوالے سے صدقہ لے رہے تھے. تیاری کر کے میں بھی آیا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ آپ سے صدقہ لوں گا، ماں باپ کی دعا آپ کو دینے کے لیے اور آپ کے ماں باپ کی دعا لینے کے لیے. میں اس پیغام کو سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ہم کرسی چھوڑ ہی دیں، جب آپ تیار ہی نہیں ہیں کرسی چھوڑ دیں. رات میں انکم ٹیکس والے نے چھاپا مارا، ایک مالدار کے گھر میں چھاپا مارا. چھاپا جو مارا تو پیسہ پکڑا گیا. بولا یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کہ دن میں 1 روپیہ کماتا ہوں. کہ کیسے خرچ کرتے ہو؟ کہ 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، 4 آنے سے قرض چکاتا ہوں، 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں. اس کا سر چکرا گیا کہ کیا بول رہا سمجھ میں نہیں آیا. ہاتھ جوڑ کر کے بولا بھائی صاحب مطلب سمجھا دو، ہم تمہارا ٹیکس معاف کر دیں گے. کہ 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، میں خود کھاتا ہوں کماتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلاتا ہوں، ابھی چھوٹے ہیں میں کھلا رہا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرا قرض لوٹائیں گے. ابھی 4 آنا بچے کے اوپر خرچ کرتا ہوں، قرض میں دے رہا ہوں، اور 4 آنا قرض چکاتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو کھلاتا ہوں. جب میں بچہ تھا وہ جوان تھے، میرے پیچھے ان کی جوانی ختم ہو گئی، انہوں نے اپنی جوانی کو مٹا کر کے ہم کو جوان بنایا. انہوں نے میرے سر پر قرضہ چڑھا دیا تھا، میں اتار رہا ہوں. کوئی ماں کا لال اس مجمع میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ماں باپ کو کھلاتا ہوں، ماں باپ پر احسان کرتا ہوں. ماں باپ کے احسان کیے ہوئے کو وہ واپس کر رہا ہے، الگ سے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے. اب اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ 4 آنا جو دریا میں ڈالتے ہو یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یہ راز کی بات ہے، اندر کی بات رہنے دو. ارے اللہ کا بندہ اندر کی بات کو اپنے آدمی کو سنا دو. کہا جانے دو یار،
جب اس نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، اور اس نے جب اس کو گھیرا تو اس نے بتایا کہ دیکھو کسی سے کہنا نہیں، 4 آنا ساس سسر کو کھلاتا، نیکی کرو دریا میں ڈالو، اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، انتقال کر جائیں گے دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ٹھکرایا جس نے باپ کو گھر سے دیا نکال، گھر سے دیا نکال، اس کو سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی، دولت نہیں ملی۔ گستاخ والدین کو، گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی، رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے، وہ فطرت نہیں ملی، وہ فطرت نہیں ملی۔ جنت میں لے کے جائے، وہ فطرت نہیں ملی، فطرت نہیں ملی۔ جلسے میں عالم بھی آئے اور جاہل بھی آئے۔ عالم نے جلسہ سنایا، جاہل نے سنا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک جاہل کھڑا ہوا، وہ بولا کہ مولانا آپ نے تقریر غلط کیا ہے، یہ داڑھی سنت نہیں ہے۔ بولا اللہ، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ اب عالم کے بھی پاؤں کھڑنے لگے کہ کیا مضبوط دلیل ہے، داڑھی سنت نہیں ہے؟ مجمع میں عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، داڑھی سنت ہے ہی نہیں۔ کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی۔ حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جاہل ہی نہیں ہے، جاہل کا ابا، اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہوگا۔ تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، اینٹا سے توڑ کر کے پوپلا ہو جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ داڑھی سنت ہے کہ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہماری طرف سے سکھ اور سردار داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری۔ خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان، ہرے مسلمان۔ شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائے داڑھی بنوائے، داڑھی بنوائے موچ اڑائے، عورت جیسی شکل بنائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ غیر کا کھائیں اپنا بچائیں، اس پر موج منائیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ۔ ہم کو سننے والے لوگ نئے زیادہ ہیں، جب لوگ بار بار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہم کو نیا سن رہے ہیں۔ اگر پرانا سنتے تو کنیا اور دولہا کے ماموں ایک ساتھ نہیں ہوتے۔ تیسرا نمونہ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا ہے، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی تیزی سے جلسہ کیسے نکل رہا ہے، اور زبان بھی بہت کینچی کی طرح چل رہی ہے۔ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ امام صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کھانا لے کر کے آیا، فاتحہ کر دو۔ اس نے فاتحہ کر دیا۔ امام صاحب نے کہا پیسہ نکالو، اس نے کہا پیسہ نہیں ہے، کہا فری میں فاتحہ نہیں ہوگی، جلدی سے پیسہ نکالو ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال دوں گا۔ گھبرا کر کے بھاگا، وہاں سے آیا، 10 روپیہ دے رہا ہے،
امام صاحب کو غصہ ہوا کہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال ہی دیتا ہوں. اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے کہا قل اعوذ برب الناس، اس کی فاتحہ کی ناس، ملک الناس، اس کی فاتحہ کی ناس. دوڑ کر کے بھاگا، 500 روپے لے کر کے آیا. امام صاحب فاتحہ کی ناس مت نکالو، واپس لے لو. تو امام صاحب چالاک آدمی تھے، بولنے لگے القاریہ واپس آ جاؤ، ملقاریہ واپس آ جاؤ. پاکستان میں ایک بوڑھا بولا یہ ملک قرآن سے نہیں چلے گا. تو جوانوں نے کہا کہ آپ عجیب بے وقوف آدمی ہیں، مسلمانوں کا ملک قرآن سے نہیں چلے گا. وہ بوڑھا بولتا ہے کہ قرآن پرانا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بتائیے ایمان سلامت رہا کہ چلا گیا؟ قرآن کی توہین پر ایمان چلا جاتا ہے. مسلمان ہو کر کے دھڑلے سے بولتا ہے بچے کو طوطے کی طرح رٹانے سے کیا ہوگا، قرآن کو طوطے کی طرح رٹاتے ہو کیا ہونے والا ہے. مسلمان بولتا ہے حافظ بننے میں 3 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، اس کے بعد بچہ برباد ہو جاتا ہے. مسلمان بولتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ آخرت میں فائدہ ہے قرآن کا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیے یہ جملہ ایٹم بم ہے، زبان سے نکلتا ہے، سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. 3 دن میں حافظ صاحب نے تراویح ختم کر دیا. راجدھانی، وندے بھارت، ہاوڑہ میل. لوگوں سے کہا مٹھائی بانٹو، قرآن ختم ہو گیا. ایک مقتدی کو سورہ یاسین یاد تھی، اس نے کہا امام صاحب سورہ یاسین تو نہیں آئی ہے. وہ سمجھ گیا کہ 99 چور میں کوتوال بھی ہے. وہ بولا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دی تھی. سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی. اگر میں پڑھ دیتا تو آپ لوگ پیچھے سب لوگ ختم ہو جاتے، ہم کو جنازہ پڑھانا پڑتا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے شب برات شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے جم کر کے قرآن پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ایک سال بھول جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اٹھا ہی دیں گے. وہ بولتے تھے دل خیر آبادی کہ مائک والے کو کہتے تھے کہ رانچی لے جائیں گے، اور سہراب صاحب کہتے تھے کہ کلکتہ لے جائیں گے. ہم آپ کو سیدھا رانچی نہیں، کلکتہ نہیں، آگرہ لے کر کے چلیں. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیں گے قرآن پڑھا کر کے، اس کے بعد ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے، قبولیت کی گھڑی، جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب، آپ کا بچہ بیدار ہے، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچوں کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے. بادشاہ کے دربار میں بوڑھا آیا، بولا بادشاہ سلامت، میرے پاس 3 تجربہ ہے، میرے پاس 3 علم، مجھے اپنے پاس رکھو، فائدہ ہوگا. میں موتی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اصلی ہے کہ نکلی ہے. گھوڑے کی پیٹھ پر جب ہاتھ رکھتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے. اور آدمی کو دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ کون سے خاندان سے. بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ کیسا آدمی ہے. موتی ہاتھ میں دیا، اس نے منہ میں رکھ کر کے ہاتھ میں نکال کر کے کہا حضور یہ موتی اصلی نہیں ہے، نکلی ہے. کہا تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا اصلی موتی جب منہ میں رکھتے ہیں تو تھوک آتا ہے، تھوک آیا ہی نہیں، پتا چلا کہ نکلی ہے. اس کا دعویٰ بالکل صحیح تھا. اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا یہ گھوڑا نکلی ہے، اصلی نہیں ہے، یہ پانی کو دیکھ کر کے بیٹھ جائے. بولا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ بھینس کا بچہ ہے، یہ گھوڑے کا بچہ ہے. بولا حضور بھینس کا بچہ تو نہیں ہے، بھینس کا دودھ بچپن میں پیا.
जहां भी पानी को देखेगा बैठ गया, उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा मेरे अपने बारे में बताओ कि मैं किस खानदान से हूं। वो बोला माफ कीजिए हुजूर, आप बरहमन नहीं है बनिया। बादशाह सर पर हाथ रख करके बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप हमसे खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते थे। मैंने इससे समझ लिया कि आप बरहमन नहीं है बनिया की औलाद है। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन कौन सी चीज में हमारे बच्चे पीछे? तिजारत में बच्चे हमारे पीछे। 100 में सिर्फ 5 नौजवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 बच्चे 2 नौजवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। मर्द औरत में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल, मुसलमान औरत 72% जाहिल। एक आदमी को खीर खाने में बड़ा मजा आया, पूछा कि बनती कैसी है? क्या इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है, इसमें दूध होता है। का सुबहान अल्लाह। एक मुट्ठी चावल लेकर के फांक लिया, एक मुट्ठी चीनी लेकर के घोंट गया, एक गिलास दूध पी गया, उसके बाद कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गया कि खीर पक रही। खीर तो पक गई लेकिन पत्थर पेट हो गया, पेट पत्थर हो गया। जब दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा पेट है कि पत्थर है, क्या खा लिया था? कहा हुजूर खीर खाई थी। खीर तो बड़ी नरम होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? कहा हुजूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खीर तो नरम है लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से, इसलिए पेट पत्थर बन गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मार दिया, यहां आकर के डिस ब्रेक मारा है एक आदमी ने, मगर हाथ उठाया है। खैर एक आदमी हाथ उठा रहे हैं, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इन बच्चों के वास्ते कबूलियत की घड़ी में मैं दुआ करता हूँ, आप आमीन कहिए। हमारे बच्चे को अल्लाह इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाब, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंजे कारों पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। मैं एक पैगाम को हर जलसे में सुनाता हूं, क्योंकि मैंने जलसे के बाद लोगों को बोलते हुए सुना कि 1 साल में आदमी 10 साल के बराबर मालदार हो जाता है। तो मैंने वहीं से इरादा किया कि हर जलसे में इस पैगाम को सुनाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि मस्जिद आयशा के लिए आपका इतना बड़ा सदका और इतनी कुर्बानी, उसको सामने रख करके मैं आपके सामने इस पैगाम को रखना चाहता हूं कि आप हमेशा मालदार रहेंगे, हाथ पर आपके पैसा रहेगा। कैसे? आपको सिर्फ 2 काम करना, इंशाअल्लाह करेंगे, हाथ उठा दीजिए। सिर्फ 2 काम, आपको सिर्फ 2 काम करना। आधा जलसा निकल चुका, आधा सिर्फ बाकी रह गया। 2 काम सिर्फ आपको करना। हलाल कमाइए, हराम नहीं। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी ले रहा हूं, आप हराम नहीं हलाल कमाइए और हिसाब से खर्च कीजिए। पानी की तरह पैसे को मत बहाइए। ज्यादा पैसा है ज्यादा खर्च कीजिए, कम पैसा है कम खर्च कीजिए। हिसाब से खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए, अगले साल जलसा कीजिए। मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की अता फरमाएगा। मुसलमानों ने देखा अररिया बैंक में बोर्ड लगा हुआ था कि 48 महीना जमा करोगे पैसा डबल मिलेगा। धड़ाधड़ झोरा लेकर के जमा करना शुरू किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़।
दाढ़ी टोपी रखते हुए सूद खाने कमाने के लिए झोला भर करके पैसा ले गया, अररिया में जमा करता रहा, उसके बाद बोरा लेकर के जा रहा है कि सीट करके लाए। गया जमा करता रहा, 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के गया कि डबल मिलेगा, तो देखा आंख बंद डब्बा गायब, न वहां ऑफिस है न मैनेजर है। डबल के चक्कर में सिंगल से भी गए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई। एक नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए, सूद से भी ज्यादा पैसा आप 3 रास्ते से कमा सकते हैं, मैं दावा करता हूं। कैसे कमाएंगे इसको गौर से सुन लीजिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे इसको याद करके ले जाइएगा, आपको फायदा होगा, आपके बच्चे को फायदा होगा, आपके खानदान को फायदा होगा। सूद से भी ज्यादा 3 रास्ते हैं पैसा कमाने के। पहली सूरत यह है कि किसी को कर्ज दे दीजिए, ये 10,000 रुपया तुम मांग रहे हो, मैं दे रहा हूं, इससे तुम तिजारत करो, नुकसान में दोनों बराबर, नफा में दोनों बराबर। आप देख लीजिएगा तजर्बा करके, सूद में आपको वो नफा नहीं होगा जो आपको इस कर्ज देकर तिजारत से नफा होगा। दूसरा तरीका है, जो आदमी आपसे कर्ज मांगने के लिए पैसा आए, उससे पूछिए तुम क्या करना चाहते हो, वो बोलेगा मैं थ्रेसर खरीदना चाहता हूं, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। आप उसको गाड़ी खरीद करके दे दीजिए, महीने का किराया उस पर बांध दीजिए, वो गाड़ी आपकी, किराया आपका, हलाल अलग, जायज अलग, बरकत अलग, सुकून अलग, तरक्की अलग। तीसरा तरीका बताने के लिए जा रहा हूं, कोई आदमी आपसे आएगा पैसा लेने के लिए, उससे पूछिए इस पैसे का क्या करोगे, वो बोलेगा मैं कुर्सी खरीदना चाहता हूं, पैसा दे दो। आप उससे कहिए मैं कुर्सी खरीद करके तुमको देता हूं, आप उस कुर्सी को 5,000 में खरीदिए और उससे 6,000 में बेच दीजिए, आपको नफा भी हो गया, उसका अलग फायदा हुआ, उसकी आपने मदद की, उसका सवाब अलग आपको मिला। अल्लाह ने दुनिया भी बना दी, आपके दीन को भी बना दिया। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, दूसरे को देख करके दिखा करके शादी मत कीजिएगा, वो तो आसमान पर चला जाएगा, आप जहन्नम में चले जाएंगे। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अपनी जेब को देखिए पैसा है कि नहीं, फिर शादी कीजिए, बारात बुलाइए, दावत कीजिए। अपनी जेब को देखिए, चादर को देखिए, 1 साल करके दिखाइए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं रखेगा। अभी आपके पास, मेरे पास पर्ची आई है कि निकाह होने वाला है, अब मैं भी होशियार काजी हूं, पता कर लूंगा ये फ्री का निकाह है या डिमांड का निकाह है। रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद काजी साहब ने कहा लड़के वाले से 3 लाख रुपए काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ो। तो वो लड़का वाला बोला बड़े बेशरम आदमी हो भाई, दाढ़ी टोपी रख करके चूना लगाते हो, 3 लाख कहीं काजियाना होता है। तो काजी साहब ने कहा कि तुमने बेटे की शादी की है, बेटी की शादी नहीं। तुम अपने बेटे के लिए लड़की वाले से 30 लाख लिए हो, जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। पहले 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद तुम्हारे बेटे का निकाह होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, सजावट ज्यादा है। इंसानियत भागती आज हमसे कि अखलाक की है गिरावट ज्यादा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो पराया। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम आपको जगह पकड़ा ही दें, अगर जगह नहीं पकड़े तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा ही दें। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं,
جلسہ بالکل نکل چکا میرے حصے کا، اب مشکل سے 5 سے 10 منٹ کا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا. مجھے خود حیرت ہے کہ اتنی جلدی میرا جلسہ کیسے نکل رہا ہے اور آپ اتنی جلدی بیدار کیسے ہیں. اللہ آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی کو سامنے کر کے آپ کے مقدر کو چمکائے. دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس بیٹی کے باپ کا منہ دیکھیے کیسا ہوگا. بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کو خبر ملی، منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا طبیعت خراب ہے، کہا نہیں بخار ہو گیا. بیٹی کا نام سن کر کے بخار چڑھ گیا. لگتا ہے کہ اس سال ماں نے پیٹ سے پیدا کیا، اگلے سال یہی باپ پیٹ سے پیدا کرے. معاملہ کیا ہے؟ بیٹا پیدا ہونے کے بعد سر اٹھاتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے. بیٹی جہاں پیدا ہوئی منہ لٹکا کر کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ بیٹا آئے گا مارکیٹ میں بیچیں گے، مال کمائیں گے. بیٹی آئے گی تو جیب بھی کٹ جائے گی، خزانہ بھی خالی ہو جائے گا. دال کالی ہے، مکمل گھوٹالہ ہے.